وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83، 84، 85 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَتِلْكَ اور یہ ہے، حُجَّتُنَا ہماری دلیل، آتَيْنَاهَا ہم نے دی تھی یہ، ابراہیم کو، علی قومی اس کی قوم کے خلاف، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے۔ آخرت میں تو انہیں بلندی حاصل ہوگی ہی، دنیا میں بھی انہیں یہ اعزاز دیا گیا کہ اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و بزرگی پر متفق ہیں۔ من جس کے، نشاء ہم چاہتے ہیں، ان بے شک، ربک آپ کا رب، حکیم بڑی حکمت والا، علیم خوب علم والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اس بات کی قائل تھی کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی جل شانہ ہے، تو اس بحث کا انداز بیاں کسی اور انداز کا ہوتا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ ایسا شرک عموماً کوئی بھی نہیں کرتا، مشرکین مکہ ہو یا نمرود ہو یا فرعون ہو، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے، زمین سے پیداوار کون اگاتا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور شمس و قمر کا نظام چلانے والا کون ہے، تو سب یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالی جل شانہ ہے۔ البتہ ربوبیت کے منکر ضرور موجود رہے ہیں، یعنی دائریہ قسم کے لوگ یا فلکیات کے ماہرین جو ساری کائنات کو مادہ کی بدلی ہوئی شکلیں اور ارتقائی پیداوار کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہی ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، مگر مشرک قوم نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ پھر فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی اور شرک کی تردید کی وجہ سے بلند درجہ عطا فرمایا، اور ہمارا قانون یہ ہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ ہر شخص کی صلاحیت، استعداد، ظاہر و باطن اور قلبی حالت سے واقف ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو اس قابل سمجھتا ہے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی جل شانہ نے خاص مہربانی فرمائی اور ان کے درجات بلند کر دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے، لہو اس کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، یعنی بڑھاپے میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 72 اور 73 میں ہے، پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بشارت دی۔
جو یعقوب علیہ السلام ہوں گے، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ یہ عقب پیچھے سے مشتق ہے۔ کلن ہر ایک کو ہدینا ہدایت دی ہم نے، ونوخن اور نو کو ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتی اور اس کی اولاد میں سے۔ ذریتی میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ وہی اقرب ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کی ضمن میں ہو رہی ہے۔ داود و سلیمان اور سلیمان، و ایوب اور ایوب، و یوسف اور یوسف، و موسیٰ اور موسیٰ، و ہارون اور ہارون کو، و کذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ فرمایا ونوحًا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ دونوں انبیاء علیہ السلام کے درمیان بڑا طویل زمانہ حائل ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور آپ کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ یہاں پر ذریتاً میں کی ضمیر کو اگر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹایا جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ فی الواقع حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اس لیے باقی سارے مذکورہ انبیاء بھی انہی کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر حق کی ضمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹایا جائے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال ان انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ تو براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے ابراہیم کو ذاتی علم و فضل سے سرفراز کیا، بلکہ بڑھاپے میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام وہی اسرائیل ہیں جن کی طرف دنیا کی ایک عظیم الشان قوم بنی اسرائیل منسوب ہے، جن میں سے ہزاروں نبی اٹھائے گئے، بلکہ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیشہ کے لیے انہی کی نسل میں نبوت اور پیغمبری رکھ دی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد فروع کا ذکر تھا، اب بعد اصول کا ذکر فرمایا، کیونکہ نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کتاب کا انحصار صرف ان کی ذریت میں کر دیا گیا تھا، اسی طرح نوح کے بعد نوح انسانی کا انحصار نوح کی نسل میں ہو گیا۔ گویا طوفان کے بعد وہ دنیا کے لیے آدم ثانی ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَزَكَرِيَّا اور ہدایت دی زکریا، وَيَحْيَا اور یحییٰ، وَعِیسَىٰ اور عیسیٰ، وَإِلْيَاسَ اور الیاس کو، کلٌ سب، من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔
صلاحیت اور نیکی والے لوگ تھے۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان مومنین کے زمرہ میں شریک فرما لیجئے جن کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں امن کا وعدہ و بشارت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔